چلیں جی، اگلا سوال کس کی طرف سے ہے جناب؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا آپ سے سوال تھا، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ قرآن کریم کے علاوہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، تو اس حوالے سے سنت کی کیا اہمیت ہے؟ ہاں، بہت عملی سوال ہے اور تفصیل طلب بھی۔ میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں کہ قرآن حکیم کی وحی تو حضور پر نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن حکیم کے علاوہ بھی حضور پر وحی نازل ہوتی تھی، جس کو عام طور پر ہم سنت اور حدیث کہتے ہیں۔ چلیے ایک اور ٹرمینالوجی استعمال کر لیتے ہیں، ایک اور اصطلاح آپ نے کبھی سنا ہوگا، وحی متلو اور وحی غیر متلو۔ متلو جس کی تلاوت کی جا سکے، تو نماز میں ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، قیام میں اور قرآن پاک کا کچھ حصہ۔ کیا ہم بخاری شریف کی حدیث تلاوت کرتے ہیں نماز میں؟ نہیں۔ مسلم شریف کی نہیں۔ تو قرآن پاک وحی متلو ہے جس کی تلاوت ہم نماز میں کرتے ہیں، اور قرآن پاک کے علاوہ بھی حضور پر وحی کا نزول ہوا جس کو ہم وحی غیر متلو کہتے ہیں۔ عام طور پر سنت اور حدیث اس کو کہا جاتا ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ اگلا آپ کا سوال یہ ہے، بہت اہم ہے عملاً اور ٹیکنیکلی، کہ قرآن پاک کے علاوہ حضور پر وحی آ رہی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے قرآن جمع سنت رسول، یہ دونوں کو ملائیں گے تو دین مکمل ہوتا ہے، اور اگر سنت رسول سامنے نہ ہو، احادیث مبارکہ سامنے نہ ہو، تو قرآن پاک کے بہت سارے احکامات پر ہم عمل کر ہی نہیں سکتے۔ مثلاً قرآن پاک ایک جگہ کہتا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، گنتی کے چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اب مسلمانوں کو معلوم ہے، مگر سنت سے معلوم ہے کہ حج کے موقع پر جب بندہ جاتا، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، تو 11 ذی الحجہ 12 ذی الحجہ منی میں قیام کرنا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 13 ذی الحجہ تک منی میں قیام کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ حضور نے بتایا کہ گنتی کے چند دن یہ ہیں، قرآن پاک نے تو نہیں بتایا۔ اسی طرح قرآن پاک میں رکوع کا ذکر ہے، سجدے کا ذکر ہے، قیام کا ذکر ہے، لیکن نماز کی ترتیب تو قرآن پاک میں نہیں ہے۔ اب میں قیام کیسے کروں، آپ کیسے کریں؟ رکوع پہلے، سجدہ پہلے، قیام پہلے، جماعت کی نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ سنت نے بتایا کہ فجر میں فرض رکعتیں کتنی ہیں؟ 2، اور ہر نماز میں پہلے قیام ہوگا 1، پھر 1 رکوع ہوگا، پھر 2 سجدے ہوں گے۔ ساری دنیا کے مسلمان کسی ایک امام کے پیچھے اکٹھے ہو جائے، سب کی نماز ترتیب سے چلے گی، اور اگر سنت سامنے نہ ہو تو ہم نماز ادا نہیں کر سکیں گے، ہم حج ادا نہیں کر سکیں گے۔ تو قرآن پاک کے علاوہ جو وحی غیر متلو حضور پر نازل ہوئی، اس میں قرآن پاک کی تشریح و وضاحت بھی ملے گی، اور قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کا عملی نمونہ بھی ملے گا۔ اس لیے ہم نے کہا قرآن جمع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے دین مکمل ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟